تم کون میں کون، رضاکار رضاکار، ہم نے مانگا تھا اپنا ادھیکار مگر ہمیں بنا دیا گیا رضاکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم زیڈ انفو زون کے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ حسینہ کے متعلق بتائیں گے کہ کیا بنگلہ دیش میں ایسی کیا صورتحال بنی کہ انہیں استعفیٰ دینا پڑا، اور جو موجودہ اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ پر محیط کیریئر میں سیاسی حریفوں کی جانب سے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر حالیہ احتجاج نے ان کی حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف لاوا کیوں پھٹا؟ تو یہ جواب یہ ہے کہ عوام آوازوں کو لمبے عرصے کے لیے دبایا جائے تو یہی صورتحال بنتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد 2008 میں الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد سول ڈکٹیٹر کا روپ دھار لیا، اپوزیشن پر مکمل کریک ڈاؤن کیا، اپوزیشن رہنماؤں کو نااہل کیا، قید کیا، پھانسیاں لگائیں، نظر بند کیا۔ 2014 کے الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی۔ 2018 میں اپوزیشن جماعت بی این پی نے بائیکاٹ کیا۔ 2024 میں اپوزیشن بی این پی کو حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا، کاغذات نامزدگی چھینے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، 20,000 اپوزیشن کارکن گرفتار کیے۔ 5 جون 2024 کو بنگلہ ہائی کورٹ نے 2018 میں ختم کیا گیا کوٹا سسٹم بحال کر دیا۔ عوامی فیصلہ کے بعد طلباء کے احتجاج کو پوری دنیا نے پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ شیخ حسینہ واجد نے طلباء کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی، اور عوامی لیگ کی طلباء تنظیم چھاترا لیگ نے بھی مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ مکمل بند اور کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے طلباء کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے 30% کوٹا کم کر کے 5% کوٹا برقرار رکھا۔ 1% مخنث جبکہ 1% معذوروں کے لیے مختص کیا گیا۔ البتہ عدالت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حکومت اس تناسب کو تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ کوٹا سسٹم کیا ہے جس کے خلاف احتجاج ہوا؟ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا۔ اس دوران پاکستان سے آزادی کی جنگ لڑنے والے بنگلہ دیش کے ہیرو کہلائے۔ ان جنگی ہیروز کے خاندانوں کو سرکاری نوکریاں، بالخصوص سول سروسز میں مخصوص کوٹا کئی دہائیوں تک نوازا جاتا رہا۔ 2018 میں طلباء کے پرزور احتجاج پر کوٹا تو ختم کر دیا گیا، مگر صرف فرسٹ اور سیکنڈ کلاس ملازمتوں میں، نہ کہ مکمل طور پر۔ بنگلہ عدالت نے دائر درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے مخصوص کوٹا بحال کر دیا۔ 6 جون کو طلباء نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاجی ریلی نکالی۔ پرامن احتجاج میں 15 جولائی تک طلباء کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کرے تاکہ تمام لوگوں کو ان کی محنت کے مطابق سرکاری نوکریاں ملیں۔ 16 جولائی کو شیخ حسینہ کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان، جس میں مظاہرین کے کوٹا سسٹم کے مکمل خاتمے کے نعروں کو مذاق اڑاتے ہوئے 1971 میں پاکستانی فوج کے مددگار گروہ یعنی رضاکار سے تشبیہ، جس کا مطلب تھا احتجاج کرنے والے طلباء پاکستان فوج کے ساتھی ہیں۔ اس بیان نے طلباء اور بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو سیخ پا کر دیا۔ وہ شدید مشتعل ہوئے۔ چند ہی گھنٹوں میں احتجاج نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ حکومت کو ملک میں کرفیو لگا کر سرکاری چھٹی کا اعلان کرنا پڑا۔ سرکاری ٹی وی اور انٹرنیٹ بھی بند کرنا پڑا۔ شیخ حسینہ کے طنز کے جواب میں طلباء نے بھی یہ نعرے بلند کیے کہ تم کون میں کون، رضاکار رضاکار، ہم نے مانگا تھا اپنا ادھیکار مگر ہمیں بنا دیا گیا رضاکار۔ بنگلہ دیش میں اس وقت 1,80,00,000 نوجوان ہیں۔ الجزیرہ کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق 44% نوکریاں میرٹ، 30% پر مراعات یافتہ طبقے، 10% خواتین اور دیہی علاقوں کے شہریوں، جبکہ 5% کوٹا اقلیتی گروہ اور 1% کوٹا معذوروں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ 30% کوٹے سے صرف عوامی لیگ کے ووٹرز ہی مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ہنگامے یکدم نہیں پھوٹ پڑے بلکہ لاوا کئی سالوں سے پک رہا تھا۔ عوامی لیگ حکومت کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ ہر مخالف آواز کو دبا دیا جائے۔ اس سوچ کی وجہ سے لوگوں نے کوٹا سسٹم کے مکمل خاتمے کی تائید کی۔ بنگلہ دیش میں حسینہ حکومت کے خلاف تقریباً 16 سال سے نفرت موجود تھی۔ نفرت کا وہ لابا اب پھٹ گیا۔ اب لوگ کسی اپوزیشن رہنما کے بغیر نکلے ہیں۔ مظاہرین کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ سول وار کی کیفیت ہے۔ آوازوں کو لمبے عرصے کے لیے دبایا جائے تو یہی صورتحال بنتی ہے۔ کسی بھی سوئی ہوئی قوم کی اللہ مدد نہیں کرتا، اپنی مدد کے لیے خود نکلنا پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
تب تک دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔